بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح متعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں شیعوں اور اہل سنت کے درمیان نکاح متعہ متنازع مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ شیعوں کا شروع ہی سے یہ دو ٹوک اور اصولی موقف رہا ہے کہ نکاح متعہ کا حکم خدا نے قرآن میں نازل کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ نکاح کرنے کی اجازت دی، جس پر بخاری شریف وغیرہ کتب اہل سنت گواہ ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت ابو بکر کے زمانے خلافت میں بھی یہ نکاح ہوتا رہا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں اس کی ممانعت کر دی۔ ہم آج بھی بڑے ادب سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جس ہستی نے ہمیں اسلام کے احکام بتلائے ہیں، اگر ان کے فرامین میں نکاح متعہ کا ثبوت موجود ہے تو پھر برادران اہل سنت کو خواہ مخواہ اسے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، اور اگر شیعہ یہ ثبوت نہ پیش کر سکیں تو پھر انہیں اپنے موقف پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اب ہم کتب اہل سنت سے اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ نکاح متعہ کیا ہے؟ اہل سنت عالم مولانا وحید الزماں لکھتے ہیں، متعہ کا نکاح یہ ہے کہ ایک میعاد معین تک نکاح کرے، جیسے ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ یا 1 ماہ، 1 سال، 3 سال کے لیے۔ صحیح مسلم کی شرح میں نکاح متعہ کی وضاحت اس طرح آئی ہے۔ اسی طرح اہل سنت کے علامہ عبد الرحمن لکھتے ہیں، رہا نکاح متعہ کی حقیقت سو وہ یہ ہے کہ عقد ازدواج میں یہ قید لگائی جائے کہ یہ عقد ایک خاص وقت تک کے لیے ہوگا۔ مثلا مرد یہ کہے کہ تو 1 ماہ کے لیے اپنے آپ کو میری زوجیت میں دے دے، یا میں تیرے ساتھ 1 سال کے لیے نکاح کرتا ہوں وغیرہ، یہ متعہ ہے، خواہ یہ معاملہ گواہوں کی موجودگی میں ہو اور ولی کی شمولیت میں ہو یا اس کے بغیر۔ واضح رہے کہ بعض علماء اہل سنت نے نکاح متعہ کی تعریف کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ نکاح ابتداء اسلام میں جائز تھا، بعد میں اس کی ممانعت کر دی گئی، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ خود علماء اہل سنت تسلیم کرتے ہیں کہ نکاح متعہ فتح مکہ کے دن بھی جائز تھا۔ اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح متعہ کرنے کی اجازت دی ہے یا نہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل شیعہ لائبریری کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ آخر میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے وقت کے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔